بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، مثنوی میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ رقم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے کہ ان کی نظر ایک چرواہے پر پڑی جو اکیلا بیٹھا اونچی آواز میں کچھ بول رہا تھا۔ جب آپ اس کے قریب پہنچے تو آپ نے سنا کہ وہ چرواہا کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تو کہاں ہے؟ اگر تو میرے سامنے ہو میں تمہارے کپڑے سیوں، میں تمہارے جوتے صاف کروں، میں تمہارے بال کنگھی کروں، یا اللہ اگر تم میرے سامنے ہو تو میں تمہیں اپنی بھیڑوں کا دودھ پلاؤں۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ بات سنی تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ خدا تو ان تمام چیزوں سے ماوراء ہے۔ آپ نے اس چرواہے کو ڈانٹا اور کہا کہ تم یہ کیا بول رہے ہو؟ خدا تو فارم لیس ذات ہے، تم کس طرح اس کو کسی فارم میں محسوس کر سکتے ہو یا اسے اس طرح بات کر سکتے ہو؟ تم ضرور توہین کے مرتکب ہو رہے ہو۔ آپ نے اس کو کہا کہ تم خدا سے معافی مانگو کہ آئندہ تم اس طرح کی بات نہیں کرو گے، اور یہ دعا کرو کہ اللہ تمہاری اس بات کے اوپر گرفت نہ کرے۔ تو وہ چرواہا جو تھا وہ بڑا مایوس ہوا اور اس نے معافی مانگی اور ٹوٹے دل کے ساتھ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش تھے کہ انہوں نے کسی کو سیدھے راستے پر لگایا، اور جب وہ خدا سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ناراضی کا اظہار کیا اور ان سے کہا کہ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ محب اور محبوب کو علیحدہ کریں؟ بے شک اللہ کے لیے تعریف اور عبادت جو ہے وہ اس کا فائدہ خدا کو نہیں ہے، اس کا فائدہ عبادت گزار کو ہی ہوتا ہے، لیکن خدا کے نزدیک جو سب سے اہم چیز ہے وہ دل کی پاکیزگی اور خلوص ہے۔ تو ویورز، یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر انسان کا خدا کے ساتھ ایک پرسنل ریلیشن ہوتا ہے۔ ہر انسان خدا کے سامنے سجدے میں جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اس سے لاڈ بھی کرتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں خدا اور اس کے بندے کے درمیان ہوتی ہیں۔ کوئی تیسرا شخص اس میں حائل نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ خیر یہ تمہید کافی لمبی ہو گئی، ابھی تک ہم اپنے مین ٹاپک پر نہیں آئے۔ ویورز، آج کا جو مین ٹاپک تھا وہ تو ہم نے آج ایک کتاب کا ریویو آپ کے ساتھ پیش کرنا تھا، اور ایک کتاب کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی تھی، لیکن یہ تمہید ضروری تھی کیونکہ یہ براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ لنک ضرور ہے ہماری جو یہ واقعے سے اور تمہید کے ساتھ، تو اٹ ڈیزرو اے لانگ پریمبل۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کتاب کا ریویو۔ آج کی کتاب جو ہے اس کا نام ہے لبیک۔ یہ آپ کو میں یہ کتاب ہے، اس کو لکھا ہے ویورز ممتاز مفتی نے۔ ممتاز مفتی کی ویورز اگر ہم بات کریں تو ممتاز مفتی کی وجہ شہرت تو لکھاری ہی کی ہے۔ یہ کافی ماڈرن خیالات کے مالک تھے اور کافی لبرل تھے، اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسٹسزم سے، صوفیزم سے کافی متاثر ہوئے اور ان کی سوچ میں کافی تبدیلی آئی۔ ان کی مشہور زمانہ کتب میں علی پور کا ایلی، الکھ نگری، تلاش اور لبیک شامل ہیں۔ اور اگر ہم اسی کتاب کی بات کریں ویورز، لبیک کی، اگر اس کے جنرا کی بات کریں، صنف کی بات کریں، تو یہ ایک آپ بیتی ہے، آٹو بایوگرافی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک ٹریولاگ بھی ہے، سفر نامہ ہے، اور اس میں آپ کو ریلیجیس چیزیں بھی ملیں گی اور آپ کو فلسفہ بھی ملے گا اس میں۔ تو اس حوالے سے ایک نان فکشن آپ اس کو ٹریولاگ کہہ سکتے ہیں۔ ویورز، اس میں اس کی اگر ہم اس بک کو سٹارٹ کریں تو یہ 1968 میں ممتاز مفتی نے قدرت اللہ شہاب صاحب کے ساتھ حج کیا، اور 1975 میں انہوں نے اپنے اس حج کی روداد جو تھی وہ اس بکش فارم میں شائع کی۔ تو یہ اتنی لوگوں نے اس میں دلچسپی لی اور یہ ان کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بن گئی۔ تو اس کو ممتاز مفتی نے اس کی اہمیت کو اور اس کی دلچسپی جو لوگوں میں تھی اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو رائلٹی فری کر دیا، اس کے رائٹس عام کر دیے تاکہ کوئی بھی اس کو چھپوا کر لوگوں میں زیادہ سے زیادہ یہ اس کی تشہیر کی جائے، لوگوں میں پھیلائی جائے یہ بات، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پڑھیں۔ بس 320 صفحات پر مشتمل یہ کتاب جو ہے، اس میں آپ کو کافی مقامات پر پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوگا کہ شاید آپ کی بات ہو رہی ہے، ایک عام انسان کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں وہ باتیں کی گئی ہیں جو ایک عام انسان کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں خدا سے متعلق۔ اس میں یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان جس کا تعلق مذہب کے ساتھ اتنا نہیں ہے، مذہب میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کا سفر، ایک مقدس سفر جو حج کا سفر ہے، وہ کیسا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ حج کے جو جتنے بھی مناسک ہیں، ایک حج
سٹارٹ ہونے سے جب یہاں سے فلائٹ چلتی ہے، یہاں سے لے کر پہلی بار خانہ خدا کو دیکھنا، اور پہلی بار اس کو دیکھنے کے بعد جو جذبات ہوتے ہیں وہ، اس کے بعد منام قیام، میدان عرفات، مزدلفہ، جمرات، اور اس کے بعد طواف اور حجر اسود، اور پھر ایک جو الوداعی طواف ہوتا ہے وہ، پھر مدینہ شریف میں حاضری، اور وہ تمام احوال جو ہے وہ ایک زائر کی آپ بیتی ہے کہ وہ کس طرح ایک انسان کیسے سوچتا ہے. اور اس سارے سفر کے دوران اس نے اپنے تو احساسات بیان کیے ہیں، اس میں انہوں نے دوسرے لوگوں کو جو آبزرویشنز تھیں ان میں جو دوسرے لوگوں کے تاثرات تھے وہ بھی قلم بند کیے ہیں. اس کو پڑھتے ہوئے آپ کئی مقامات پر آپ مسکرائیں گے، اور بہت سارے مقامات پر ایسا بھی پاسبل ہے کہ آپ پڑھتے ہوئے آپ کی جذبات میں بہہ کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو سکتی ہیں. تو یہ اس حوالے سے اس کتاب میں آپ کو مکمل چیزیں جو ہیں وہ انفارمیشن کے ساتھ، کچھ تاریخی پہلوؤں کے ساتھ بھی چیزیں اس میں جو ہے وہ مینشن کی گئی ہیں، وہ بھی آپ کو اس میں ملیں گی. ایک اور جو دلچسپ بات ہے، اور میرے خیال میں جو مماثلت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ 1968 میں ممتاز مفتی نے حج کیا تھا. تب سے لے کے اب تک بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو کافی ساری چیزیں بدل بھی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں مماثلت ہے. مثلا کچھ چیزوں کے بارے میں ممتاز مفتی نے کہا کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں جب بھی آپ وہاں پہ جائیں. اب وہ کون کون سی چیزیں تھیں؟ نمبر 1، انہوں نے 1968 میں یہ انہوں نے آبزرو کیا کہ وہاں پہ لوگ کیمرہ لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے لوگوں کی جو توجہ ہے وہ جو مین ایک پرپز، پرائمری جو کاز ہوتا ہے وہاں سے ہٹ کر کسی اور طرف شفٹ ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہاں پہ کیمرہ نہ لے کے جائیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ آج بھی ہمارا میرے خیال میں یہ کنسرن ہونا چاہیے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ چیز ہے. دوسرا ایک چیز جس کے اوپر انہوں نے تکیہ کیا ہے کہ علم اپنا آپ ساتھ لے کے نہ جائیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ مرتبہ اور اپنا علم انسان کا جو ہوتا ہے، آپ سید ہیں، آپ چودھری ہیں، آپ 22ویں گریڈ کے افسر ہیں، اب جو کچھ بھی ہیں، اب سب کچھ اپنے گھر چھوڑ کے جائیں. کیونکہ جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں آپ ایک زائر ہیں، وہاں پہ آپ کی جو نیت ہے، جو آپ کی دل کی پاکیزگی ہے وہ میٹر کرتی ہے. تو وہاں پہ آپ نے جا کے محتاج و غنی اور مفلس سب ایک ہی ہوتے ہیں، وہاں پہ اس چیز کا خیال رکھا جائے. ویورز، یہ حج چونکہ قدرت اللہ شہاب صاحب کے ساتھ تھا، تو قدرت اللہ شہاب کو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک دانشور لکھاری تھے اور دانشور انسان تھے، بہت ہی نفیس انسان تھے. تو ان کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہے، ممتاز مفتی کے سوال و جوابات ہیں جو ان سے وہ بات کرتے ہیں، اس گفتگو میں بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. کئی مقامات پر ان کے آپس میں بحث ہوتی ہے، اور ان کو ایسے سوالات جو ہر انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. مثلا ایک جگہ پہ نصیحت کرتے ہیں ممتاز کو کہ جب آپ جائیں وہاں پہ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کمپلین نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ جانے کے بعد اکثر زائر کمپلین کرتے ہیں، انتظامات کی شکایت ہوتی ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے وہ بتاتے ہیں کہ یہ شیطان کا جال ہے، آپ اس جال میں نہ پھنسیں. کیونکہ آپ کی توجہ جو ہے وہ ضرور فوکسڈ ہونا چاہیے، آپ کی توجہ کہیں اور نہ چلی جائے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ کی منزل کھوٹی نہ ہو. اتنا آپ سفر کرنے کے باوجود آپ کا فوکس کہیں اور چلا جائے تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اس طرح کی جو ہے وہ باتیں، اس طرح کے واقعات اور چیزیں اس میں مینشن کی گئی ہیں. اور اس کتاب میں جو اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو میرے خیال میں اس کی جو سم اپ کرنے کے لیے ممتاز مفتی صاحب کی جو سٹارٹنگ میں انہوں نے تمہید میں ایک چند لائنیں لکھی ہیں، آئی تھنک وہ اس بک کو سم اپ کر دیتی ہیں. تو وہ لائنیں کیا ہیں؟ وہ لائنیں یہ ہیں کہ اس کتاب کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، نہ ہی دینی مسائل پر بحث کرنا ہے، نہ ہی دینی مسائل پر کوئی نظریہ پیش کرنا ہے. یہ تو ایک انجان، جاہل مگر مخلص زائر کی آپ بیتی ہے. تو ویورز، سارا کچھ بتانے کے بعد وہ بڑی ہی آسانی سے انہوں نے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیا اس چیز سے کہ یہ میں نے تو بالکل ہی میں لے مین ہوں اور مجھے کچھ پتہ نہیں، میں نے ایک چیز لکھ دی ہے. تو آپ اس کو کسی بحث کے یا کسی فرقہ سے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، نہ اس میں سے کچھ دینی نقطے نکالیں. تو یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. تو کوئی بھی انسان جب اس بک کو پڑھتا ہے نا تو وہ اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ آپ نے اس کو کسی فرقے سے ریلیٹ ہو کے نہیں پڑھنی. جسٹ ایک خدا اور اس کے بندے کا جو تعلق ہے نا، صرف اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو آئی تھنک بہت لطف آئے گا، انشاءاللہ مجھے امید ہے. ایک اور بات کہ جو ممتاز مفتی نے اس میں جب میں نے سٹارٹنگ میں بتائی کہ انہوں نے اس کو رائلٹی فری کر دیا، آئی تھنک
یہ ہماری بھی ڈیوٹی ہے، میرا بھی فرض میرے خیال میں بنتا تھا کہ ہم اس کی تشہیر کی جائے کہ لوگ اس کو پڑھیں، اپنی لائف میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ تو آپ بھی اس کو پڑھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا، تاکہ جو بھی پڑھیں تو اگر کسی کا بھی خدا کے ساتھ اگر تعلق بننے میں یہ کتاب ایک بنیاد ثابت ہوتی ہے تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہوگی۔ اور اینڈ میں ویورز میں یہی کہوں گا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقدس سفر کا مسافر بنائے اور ہمارے رخ جو ہیں وہ سیدھے رکھیں انسانوں کی طرف اور اللہ کی طرف، جیسے اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ ابھی اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کسی اور اچھی بک کے ساتھ، کسی اور اچھی بک کے ریویو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔